بغداد کا شمار ہمیشہ سے علم و عرفان کے مرکز میں ہوتا آیا ہے۔ صدیوں پہلے جب بغداد کی گلیاں علماء کرام اور اولیاء عظیم کی محبت سے روشناس تھی، ایک ہندو پنڈت یہاں آیا۔ وہ علم و حکمت کا متلاشی تھا اور سچائی کی جستجو میں دور دراز کا سفر طے کر چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پنڈت نہایت ذہین تھا اور مختلف مذہب کا گہرا علم رکھتا تھا، لیکن اس کا دل اب تک کسی بھی مذہب پر مطمئن نہیں تھا۔ بغداد کے بارے میں سن کر وہ اس نیت سے آیا کہ شاید یہاں اسے اپنے سوالوں کا جواب مل جائے۔ جب وہ بغداد پہنچا تو اس نے سب سے پہلے مشہور علماء و دانشوں سے ملاقات کی۔ وہ ان سے فلسفہ، روحانیت اور مذہب پر بحث کرتا، لیکن کوئی بھی اسے مکمل تسلی نہ دے سکا۔ پنڈت کے ذہن میں ایک سوال تھا، اگر اسلام سچا مذہب ہے تو اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ہر عالم اپنے طور پر جواب دیتا، مگر پنڈت کو تشفیہی نہ ہوتی۔ وہ ایک ایسا جواب چاہتا تھا جو دل و دماغ دونوں کو مطمئن کر دے۔ ایک روز کسی نے پنڈت کو بتایا کہ بغداد میں اللہ والے بزرگ ہیں جو نہ صرف عالم ہیں بلکہ اللہ کے خاص ولی بھی ہیں۔ ان کے پاس جانے والے اکثر لوگ اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ پنڈت کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس سے ملے گا۔ لوگ بتاتے تھے کہ وہ بزرگ دنیاوی بحث میں نہیں پڑتا بلکہ ان کے وجود سے ہی حق کی روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ جب پنڈت اس اللہ والے بزرگ کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک سادہ سی جگہ پر بیٹھا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، ایک ایسا سکون جو پنڈت نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا۔ پنڈت نے ادب سے سلام کیا اور اپنے سوال کا ذکر کیا۔ پنڈت نے کہا، مجھے اسلام کا سب سے بڑا ثبوت درکار ہے، ایسا ثبوت جو دل کو یقین دے دے۔ بزرگ نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر چلے گئے۔ پنڈت کو دیکھ کر یہ تعجب ہوا کہ بزرگ نے کوئی زبانی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ آیا وہ میرا سوال سمجھ نہیں سکے یا جان پوچھ کر جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھا رہا لیکن جب بزرگ واپس نہ آیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلی رات پنڈت نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک وسیع و عرض باغ میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ روشنی کسی چراغ یا سورج کی نہیں تھی بلکہ کسی اور ہی دنیا سے معلوم ہوتی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی بزرگ وہاں موجود ہے اور کہہ رہے ہیں، سچائی کو زبان کے الفاظ سے نہیں دل کے نور سے پہچانو۔ اگر اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو یہ نور کہاں سے آتا؟ پنڈت نیند سے جاگ گیا اور پسینے میں شربوار تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی پنڈت دوبارہ اسی بزرگ کے پاس پہنچا۔ اس بار وہ حیرت اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بزرگ کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا کیا وہ حقیقت ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، سچائی دیکھنے والی آنکھوں سے نہیں دل کے یقین سے دیکھی جاتی ہے۔ تمہیں تمہارا جواب مل چکا ہے۔ یہ سن کر پنڈت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ حقیقت الفاظ میں نہیں بلکہ دل کے اطمینان میں ہوتی ہے۔ وہ فوری اسلام قبول کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ وہیں بیٹھ کر قرآن کی آیات سننے لگا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور یہ پنڈت ایک دیندار مسلمان بن گیا۔ اس نے اسلام کی تعلیمات کو نہ صرف سمجھا بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیا۔ وہی پنڈت جو کبھی دلیلیں تلاش کرتا تھا اب دوسروں کو اسلام کی سچائی سمجھانے لگا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور روحانی نور سے بھرپور لگنے لگا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ پنڈت اسلام قبول کر چکا ہے تو کہیں لوگ حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ کس دلیل نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ پنڈت نے جواب دیا، مجھے کسی کتاب یا دلیل نے نہیں بلکہ اللہ کے نور نے قائل کیا۔ میں نے وہ روشنی دیکھی جو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئی۔ یہ سن کر کہیں لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کچھ پہلے ہی مسلمان تھے مگر ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ کچھ غیر مسلموں کے دل میں بھی اسلام کی سچائی کو جاننے کی تڑپ پیدا ہونے لگی۔ وہ اللہ والے بزرگ عام تبلیغ کرنے والے
والے کی طرح نہ تھے، نہ لمبی تقریریں کرتے اور نہ ہی منظروں میں پڑھتے، بلکہ صرف اپنے کردار اور نورانی چہرے سے حق کی نشانی دکھاتے۔ لوگ خود ہی ان کی طرف کھینچے چلے آتے۔ ان کی خاموشی بھی ایک پیغام تھی اور ان کی مسکراہٹ میں بھی ایک راز پوشیدہ ہوتا تھا۔ پنڈت بھی انہی کی ایک نظر کرم سے بدل گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی بھی الفاظ سے زیادہ کردار اور روحانی قوت اثر ڈالتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پنڈت کا پورا طرز زندگی بدل گیا۔ پہلے وہ صرف علم کی جستجو میں تھا، مگر اب اس کے دل کو حقیقی سکون مل گیا تھا۔ وہ بغداد میں رہنے لگا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ وہ بزرگ کے پاس بھی آتا رہتا اور ان سے مزید روحانی علم حاصل کرتا۔ وہ جان چکا تھا کہ حقیقی دولت دنیاوی علوم میں یا دلیلوں میں نہیں، بلکہ ایمان کی روشنی میں ہے۔ پنڈت نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، مگر آزمائشوں کا سفر ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کہیں غیر مسلم جو اس کے پرانے دوست تھے اس سے ناراض ہو گئے، کچھ نے اسے طنز کا نشانہ بنایا، کچھ نے کہا کہ وہ ایک عظیم پنڈت تھا مگر اب وہ ایک عام مسلمان بن گیا ہے۔ لیکن پنڈت کے دل میں جو نور آ چکا تھا وہ کسی بھی شک و شبہ سے زیادہ طاقتور نہیں تھا۔ اس نے ہر اعتراض کا جواب سکون اور صبر کے ساتھ دیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ سچائی پر چلنے والے کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ کا راستہ سب سے بہتر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پنڈت نے صرف ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا اکتفا نہیں کیا، بلکہ دین کا گہرائی سے مطالبہ شروع کر دیا۔ وہ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے لگا، حدیث کا مطالعہ کیا، اسلام کے عقائد اور تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے وہ مختلف مذہب کا مطالعہ کرتا تھا، لیکن اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اسلام ہی وہ سچائی ہے جس کی تلاش میں وہ پوری دنیا گھوم چکا تھا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد وہ خود بھی دوسروں کو حق کی دعوت دینے لگا۔ پنڈت جو پہلے مختلف پوجا پاٹ کے طریقوں میں سکون تلاش کرتا تھا، اب اسے نماز میں وہ حقیقتاً روحانی اطمینان ملنے لگا جس کی وہ ہمیشہ سے خواہش رکھتا تھا۔ جہاں وہ خود کو پہلے مختلف دیوتاؤں کے سامنے جھکاتا تھا، اب وہ صرف اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا، اور اس کی نماز میں ایسی عاجزی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ کہیں لوگ اس کی روحانی ترقی کو دیکھ کر متاثر ہوتے اور وہ خود ایک عالمی تبلیغ بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پنڈت اب بغداد میں ایک باعمل مسلمان کے طور پر پہچانے جانے لگا۔ پہلے جو لوگ اسے ایک غیر مسلم کے طور پر جانتے تھے، وہ اب اسے ایک صاحب علم اور صاحب روحانیت شخصیت کے طور پر دیکھنے لگے۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا اور وہ ہر ایک کو محبت اور نرمی کے ساتھ دین کی دعوت دیتا۔ بس وہ اپنے کردار اور علم سے دوسروں کے دلوں میں ایمان کی روشنی جگانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہی اللہ والے بزرگ جن کی وجہ سے پنڈت کو ہدایت ملی، اسے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، بیٹا، علم کی تلاش اچھی بات ہے، مگر سب سے بڑی کامیابی اس علم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اب تمہارا فرض ہے کہ تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ، مگر یاد رکھو دین صرف زبان سے نہیں دل سے پھیلتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کو ایک ایسا نمونہ بنانا ہوگا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر خود اسلام کی طرف متوجہ ہو۔ یہ سن کر پنڈت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلے گا اور دوسروں کو بھی اسی روشنی کی طرف بلائے گا۔ بزرگ کی اس نصیحت کے بعد پنڈت نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن اس کا انداز بہت منفرد تھا۔ وہ لوگوں سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتا، نہ ہی کسی سے بحث کرتا۔ وہ بس اپنے اخلاق، نرمی اور محبت سے دوسروں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتا۔ اگر کوئی اس سے سوال کرتا تو وہ نہایت صبر اور حکمت سے جواب دیتا۔ لوگ اس کے انداز سے بہت متاثر ہوتے اور خود بخود اسلام میں دلچسپی لینے لگتے۔ کچھ لوگ جو پہلے اس پر تنقید کرتے تھے بعد میں اس کے قریب آنے لگے۔ ایک دن ایک ہندو شخص جو پنڈت کا پرانا دوست تھا بغداد آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا دوست جو کبھی مختلف فلسفیوں سے سوالات کرتا تھا اب خود لوگوں کو سکون اور سچائی کی راہ دکھا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آخر وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اتنا پرسکون بنا چکی ہے؟ پہلے تو تم سوال کرتے تھے، اب تمہارے چہرے پر ایسا نور کیوں ہے؟
پنڈت نے مسکرا کر کہا، پہلے میں سچائی کو عقل سے ڈھونڈتا رہتا تھا، مگر اب میں نے اسے دل سے پا لیا ہے۔ یہ جملہ سن کر اس کا دوست حیرت میں ڈوب گیا اور چند دن بعد وہ بھی اسلام کی سچائی کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ پنڈت کا پرانا نام سب بھول چکے تھے، اب لوگ اسے نور الدین کے نام سے جاننے لگے تھے، کیونکہ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خاص نور رہتا تھا۔ جو لوگ اس سے ملتے وہ بھی اس کے حسن و اخلاق اور نورانی شخصیت سے متاثر ہونے بغیر نہ رہ سکتے۔ نور الدین نے اپنی باقی زندگی دین کی خدمت میں گزاری اور سینکڑوں لوگوں کی رہنمائی کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کسی خاص قوم یا مذہب کی میراث نہیں، بلکہ جو بھی خلوص نیت سے تلاش کرے وہ اسے پا لیتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی اس کی روحانی طاقت اور اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق، محبت اور صبر سے دوسروں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کریں۔ شاید کسی کی زندگی بدل جائے، جیسے بغداد کے اس ہندو پنڈت کی زندگی بدل گئی تھی۔